درود شریف کا مسلسل ذکر کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے اور ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ اسے بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ اگر سجدے میں نہیں جاؤ گے تو تمہاری تھکن اور تمہاری بے قراری اور تمہارا ڈپریشن تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ اگر سجدے کے بغیر سکون ممکن ہوتا تو رب اسے فرض نہ کرتا۔ مشکلات، رزق کی تنگی اور بے سکونی اکثر ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ان بند دروازوں کی صرف ایک روحانی چابی ہے، اور وہ درود شریف پڑھنے کی طرف ہمارا قدم ہے۔ بلندی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، انسانوں کے فیصلے صرف ظاہری حیثیت بدل سکتے ہیں، اصل عزت آسمان سے اترتی ہے۔ کسی کی خدمت میں دیا گیا سب سے قیمتی تحفہ عزت اور احترام ہوتا ہے۔ وہ آنکھ سب سے زیادہ خطرناک ہے جو برائی کو فوراً دیکھتی ہے لیکن اچھائی کو دیکھنے میں وقت لگاتی ہے۔ اپنے بچوں کو چالاکی کی تربیت نہ دیں، کیونکہ سب سے پہلے ان کی چالاکی کا نشانہ آپ ہی بنیں گے۔ ایمانداری ایک بیش قیمت خزانہ ہے جو ہر دل میں نہیں پایا جاتا اور ہر رشتے میں نہیں دکھائی دیتا۔ جو چیز پسند آئے اسے حد سے زیادہ نہ دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خوبیوں میں چھپی خامیاں دکھائی دینے لگیں۔ اور جو چیز بری لگے اسے غور سے دیکھو، ممکن ہے اسی میں کوئی ایسا پہلو چھپا ہو جو تمہارے دل کو چھو جائے۔ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہا کرو، یہی اصل عبادت ہے۔ کبھی سہارا مانگ کر جینے کے عادی مت بنو، کیونکہ جو تنہا جینا سیکھ لیتا ہے اسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو یقین رکھو اگلا وقت ضرور اللہ کی طرف سے معجزوں کا ہوگا۔ لوگ پیدائشی سخت دل پیدا نہیں ہوتے، دنیا اور لوگ نرمی چھین لیتے ہیں۔ کسی کی خوشی پر حسد مت کرو، کیونکہ اپنے اس کے حصے کا غم نہیں دیکھا۔ اپنے نام سے زیادہ اپنی ذات کو سنوارو، کیونکہ نام پھیل جائے اور کردار کمزور ہو تو رسوائی خود چل کر آتی ہے۔ دل وہ واحد خزانہ ہے جو ہر درد کو سمیٹ لیتا ہے مگر خاموش رہتا ہے۔ عزت ہر کسی کو چاہیے مگر اسے واپس دینا سب بھول جاتے ہیں۔ پرندے کبھی بے سکون جگہ پر نہیں رکتے، وہ سکون اور خلوص کی خوشبو پہچان لیتے ہیں۔ احساس کم ہونے لگے تو سمجھ لو کہ خوشی کم ہو گئی ہے اور بے سکونی حد سے بڑھ گئی ہے۔ جس بھی چیز کا استعمال مثبت نیت کے ساتھ کیا جائے وہی بہترین نتیجہ دیتی ہے۔ زمین پر قناعت اور شکر اور عاجزی کے ساتھ جینا زمین کی اصلاح ہے، اور غرور اور ناشکری اور بے صبری زمین پر فساد ہے۔ اللہ سے ملاقات ہمیشہ تنہائی میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو اپنی عبادت میں شریک نہیں کرتا۔ عزیز وہی ہوتے ہیں جنہیں ضرورت پڑنے پر یاد کیا جائے، ورنہ اکثر رشتے مفاد سے جڑے ہوتے ہیں۔ جس شخص کو راز کی امانت دی جائے اور وہ نبھا لے، وہ دوستی کے قابل ہوتا ہے۔ جس گھر کی فضا میں سکون، خیر اور نرمی ہو، وہاں پرندے اپنا بسیرا بناتے ہیں۔ عارضی خوشیاں وقتی ہوتی ہیں، اصل دولت دل کا سکون اور عزت نفس ہے۔ اندر کے غم انسان کے چہرے کی رونق چھین لیتے ہیں، اور لوگ صرف اتنا پوچھتے ہیں، چہرہ اتنا بجھا ہوا کیوں ہے؟ کچھ لوگ صرف اچھے لمحے تلاش کرتے ہیں اور کچھ لوگ جہاں بیٹھیں وہ جگہ کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی تمہیں دل سے چاہے اور تمہاری عزت کرے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں فکر کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ مشکل وقت ہمیشہ سکھاتا ہے کہ اصل اپنے کون ہیں، اور محسوس ہو جاتا ہے کہ دکھ میں کون ساتھ کھڑا ہے۔ اپنا درد اللہ سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے اور اللہ جانے، لیکن سکون ضرور آ جاتا ہے۔ اللہ تمہیں انہی چیزوں سے آزماتا ہے جو تمہارے دل کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگی ہوئی چیز جب مل جائے تو وہ معجزے سے کم نہیں لگتی، کیونکہ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ نماز کو کام پر فوقیت دو، کیونکہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے مگر نماز کا وقت واپس نہیں آتا۔ جب تم تنہا چلنا شروع کرتے ہو تو ہر موڑ پر اللہ تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے دلوں کا حال ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے۔ زندگی میں جو شخص دکھ کے لمحوں میں ساتھ نبھائے وہی سچا ساتھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا شکر اور صبر کے امتحانوں کا سمندر ہے، ہر قدم پر آزمائش چھپی ہے۔ اب حال سنانے کی ضرورت نہیں رہی، بس مسکرا کر الحمدللہ کہنے کا ہنر آ گیا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے اور اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے امتحان منفرد ہوتے ہیں اور ان سے نکلنے کی راہ بھی وہی دکھاتا ہے۔ حالات تمہارے قابو میں نہیں ہوتے، مگر جو ان کا مالک ہے وہ بہت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ بہترین کی تلاش میں اکثر اچھے کو کھو دیا جاتا ہے، اس لیے شکر گزار رہو، جو مل گیا ہے اسی پر قناعت کرو۔
اللہ ایک آنسو پر بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ بہت قریب ہے اور بہت مہربان ہے۔ انسان صرف خواہش کر سکتا ہے مگر ملتا ہمیشہ وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ انسان کی بربادی میں سب سے زیادہ کردار ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خود تو آگے نہیں بڑھتے اور دوسروں کو بھی نہیں بڑھنے دیتے۔ جو شخص کم بولتا ہے وہ سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی کائنات خاموشی میں بستی ہے۔ ہمیں اپنا درد تو بہت گہرا لگتا ہے، لیکن جب دوسرے درد میں ہوتے ہیں تو اکثر ہمیں وہ مذاق معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص اب کو برائی سے نہیں روکتا وہ اب کے خیر خواہ نہیں بلکہ صرف اپنے مفاد کی خاطر اب کے قریب ہے۔ زندگی میں ہار ہمیشہ اختتام نہیں ہوتی، کبھی کبھار یہ کسی نئی شروعات کا دروازہ کھولتی ہے۔ بہت سے لوگ اب سے اس لیے نفرت نہیں کرتے کہ اب میں خامیاں ہیں، بلکہ اس لیے کہ اب میں خوبیاں زیادہ ہیں۔ جو عورت اپنی ذات پر حد سے زیادہ توجہ دیتی ہے وہ عموماً گھر اور رشتوں کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتی ہے۔ اس شخص کو دھوکہ دینا سب سے بڑا ظلم ہے جس کے پاس آپ کے راز محفوظ ہوں، کیونکہ وہ خاموشی سے آپ کا سب کچھ برباد کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک بار نہیں بلکہ 2 بار دھوکہ کھا چکا ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی اس دھوکے سے بچائے۔ لوگوں کی زبانیں اکثر خنجر سے زیادہ گہرا وار کرتی ہیں، جو زخم نظر نہیں آتے لیکن روح میں گہرائی تک پیوست ہوتے ہیں۔ سچ ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط ہوتا ہے اور وقت آنے پر اپنی حقیقت خود ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دوسروں کے غم اور تکلیفیں سنو، تمہیں اپنی پریشانیاں معمولی لگنے لگیں گی۔ انسان کو دھوکہ دینا انسانیت کے بدترین گناہوں میں سے ایک ہے، جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ دنیا کے لیے بہترین اولاد چھوڑ جانا مال اور دولت چھوڑنے سے کہیں زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو آپ بہت سی خوشیوں، نعمتوں اور امکانات سے محروم ہیں۔ انسان کا مستقبل اس کی سوچ سے تعمیر ہوتا ہے، جس قدر اونچا سوچو گے اتنی ہی اونچی پرواز ممکن ہوگی۔ روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ آج کی مشکلوں کا سامنا خندہ پیشانی سے کیا جائے۔ مایوسی وہ زہر ہے جو انسان کو کامیابی کی راہ سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار دہرانے سے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ نصیحت ہو یا محبت۔ جو لوگ مسلسل بولتے ہیں مصیبتیں بھی سب سے پہلے انہی کو آ گھیرتی ہے۔ مرد عموماً ان چیزوں پر افسوس کرتے ہیں جو ان سے چھین گئی ہوں، اور عورتیں ان پر جو انہیں مل ہی نہیں پائی۔ منزل وہ نہیں جہاں آپ آج موجود ہیں، بلکہ وہ ہے جہاں آپ کے خواب آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر مضبوط بننا ہے تو دوسروں کے سامنے خود کو کمزور مت بناؤ، اپنے آنسو خود صاف کرنے کا ہنر سیکھو۔ بعض اوقات محبت کے بدلے میں کچھ نہیں مل پاتا مگر وہ احساس ہمیشہ دل میں زندہ رہتا ہے۔ اللہ کو صرف مسجد میں نہیں ڈھونڈو، وہ تمہارے گناہوں کے مقام پر بھی موجود ہے۔ جب دل کچھ کہنے کو نہ چاہے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ خاموشیاں بھی سنتا ہے۔ اپنے ارادوں میں سچائی رکھو، اللہ کی مدد ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوگی۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے نفرت بھی شدید ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا شیشہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بیٹی اور درخت دونوں گھر کے لیے ضروری ہیں، ایک سایہ دیتا ہے اور دوسری دکھ میں دعاؤں کا سہارا ہوتی ہے۔ بات تکبر کی نہیں بلکہ عزت نفس کی ہوتی ہے، اسی لیے ہم لہجہ بدلنے والوں سے راستے بدل دیتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں انہیں 3 چیزوں سے خاموشی کا ایسا سبق سکھایا جا سکتا ہے جو لفظوں سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ نمبر 1، خود داری کا رویہ اپنائیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے کبھی معافی مت مانگو اور نہ ہی ان کے رویے پر وضاحتیں دو۔ جب وہ دیکھیں گے کہ تمہیں نہ ان کی منظوری کی ضرورت ہے اور نہ ان کے رویے کا اثر، تب انہیں اپنی حیثیت کا احساس ہوگا اور وہ آپ کی عزت کو سمجھنے لگیں گے۔ نمبر 2، ان لوگوں سے ایسے دور ہو جائیں جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ خاموشی سب سے بلند انتقام ہے۔ جو لوگ تمہیں تکلیف دے کر تمہارا رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں انہیں نظر انداز کر دینا ان کے غرور کو توڑ دیتا ہے اور وہ پشیمان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، کامیابی اور اعتماد کے ساتھ جواب دیں۔ اپنے کام، وقار اور ترقی سے انہیں جواب دیں۔ جب تمہاری کامیابی ان کی نظروں کے سامنے آئے گی اور تم خاموشی سے بلند ہوتے جاؤ گے، تب وہ خود اپنی سوچ پر شرمندہ ہوں گے اور آپ کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ جب دل تھک جائے تو سجدے میں گر جایا کرو، کیونکہ اللہ تمہاری خاموشی، آنکھوں کے آنسو اور دل کی دعا سب سنتا ہے۔ تحقیق کے بغیر تنقید اور ثبوت کے بغیر الزام انسان کے ظرف کی کمزوری ہے۔ جب وقت برا ہو تو محنت کرو اور جب اچھا ہو تو دوسروں کی مدد کرو۔
لوگ اکثر بات آدھی کرتے ہیں اور باقی دل میں رکھ لیتے ہیں، اسی لیے غلط فہمیاں جنم لیتی ہے۔ عورت کے دل میں چھپی باتیں زہر کی طرح ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ دل کو مار ڈالتی ہے۔ وہ رشتے سب سے خاص ہوتے ہیں جن میں جذبات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہ ہو۔ جو رزق بانٹے گا اس کا رزق بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ سخی سے دوستی رکھتا ہے اور کنجوس کو پسند نہیں کرتا۔ اتنے اچھے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر تمہارے ماں باپ کے لیے دعا کرنے لگیں۔ اپنی زندگی کے راز کم لوگوں کو بتاؤ، کیونکہ جس قدر کم بتاؤ گے زندگی اتنی ہی سکون میں رہے گی۔ ہر غلط فیصلہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا، بعض فیصلے صرف غلط وقت پر ہونے کی وجہ سے بیکار ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت ہی سکھاتا ہے کہ اپنے کون ہیں اور غیر کون ہیں۔ جب اللہ مدد کرتا ہے تو وہ ناممکن میں بھی راستہ نکال دیتا ہے۔ زندگی پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، پھر لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہم پر اعتبار کرو؟ جب صبر کے درجے مکمل ہو جائیں تو لوگ اسے بے حسی سمجھنے لگتے ہیں۔ خاموشی اس وقت سب سے بڑی عزت نفس بن جاتی ہے جب لوگ اب سے بدتمیزی کی توقع رکھتے ہوں۔ اگر کوئی تمہاری فکر کرے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ہمیشہ اسی شخص کو منتخب کریں جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، برے لوگوں سے بدلہ مت لیا کریں، کیونکہ وہ خود اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ گھروں کا ماحول اس وقت تبدیل ہوتا ہے جب ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکوے کم کریں اور دعا زیادہ کریں۔ ہر روز صبح اور رات سچے دل سے دعا کریں اور خود کو اللہ کے حوالے کریں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر اور شکر اور صبر ہوتا ہو وہاں منفی اثرات ٹھہر نہیں سکتے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، تو میرا محافظ ہے اور تو ہی میرا سہارا ہے۔ اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، مجھے ایسے لوگوں کی شرارتوں سے بچا جو مسکراتے چہروں کے پیچھے دلوں میں بغض چھپائے بیٹھے ہیں۔ میری نعمتوں پر اپنی حفاظت کی چادر تان دے اور میرے دل کو ہر طرح کی کدورت اور بدگمانی سے پاک فرما۔ مجھے اپنی امان میں رکھنا اور اپنے نور سے میری راہوں کو روشن فرما۔ آمین ثم آمین۔